ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عقیقے کے تعلق سے ایک سوال ہے، ندا وارثیہ کا معلوم کرتی ہیں کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس سوال کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن بھی رہتی ہے، الگ الگ طریقے کی اس میں باتیں ہوتی ہیں۔ خاص طور سے عقیقے کو لے کر اگر بات کریں تو پہلے تو یہ کہ بعض لوگ اس کو حقیقہ بولتے ہیں، یعنی حقیقہ یہ لفظ نہیں ہے، عقیقہ لفظ ہے، عین کے ساتھ عین بڑا قاف دونوں مرتبہ چھوٹا ہا آخر میں، یعنی عقیقہ، جس کو لوگ عام زبان میں حقیقہ بولتے ہیں۔ وہ تو عقیقہ جو ہے وہ سنت ہے، یعنی بچے کی پیدائش سے 7ویں دن کرنا، یہ سنت ہے، سنت مستحبہ ہے، اور آئندہ اگر جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ ان فیوچر اگر خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی یعنی رکاوٹ والی بات نہیں ہے، اگر اس پہ انتظام ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر پیدا ہوئے 20-22 سال 25 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے، اب یہ عقیقہ کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ جس دن یہ پیدا ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے کر لے عقیقہ، تو یہ اس کے لیے 7واں دن ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اتوار کے دن پیدا ہوا اور بچپن میں اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ ان فیوچر جب بھی عقیقہ کرے گا مستقبل میں، وہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تھا تو ہفتے کے دن کر لے۔ ٹھیک اسی طرح اس میں کنفیوژن اور بھی ہوتی ہے، یعنی بکروں کا جوڑے کے تعلق سے کہ لڑکے میں 2 بکرے ہوں گے، لڑکی کے اندر بکری ہوگی، اور یہ ضروری ہوگا، اس کے بغیر عقیقہ نہیں ہو پائے گا۔ کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو پروسیس بتایا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے افضل ہیں یا لڑکی کے لیے اتنی بکری ہے، تو اس کا مطلب یہ لازم اور واجب والی چیز نہیں ہوتی کہ ہر صورت میں اسی پر عقیقہ ہوگا اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کا اپوزٹ بھی کرتا ہے، یعنی لڑکے کے لیے بکریاں کر لے اور لڑکی کے لیے بکرے کر لے، تو عقیقہ اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گا اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 2 کی تعداد یا قوت نہیں رکھتا ہے، اگر وہ لڑکے کے لیے 1 ہی بکرا کر لے تو اس صورت میں بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی بڑے جانور میں حصہ لے لے اور وہ لڑکے کے لیے 1 ہی حصہ لے اور لڑکی کے لیے بھی 1 ہی حصہ لے تو ان صورتوں میں بھی عقیقہ ہو جائے گا، مگر یہ کہ بہتر اور افضل صورت وہی ہے جو بتائی گئی، یعنی 2 بکرے یا پھر 2 حصے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا اگر 1 ہی حصہ لے لیا یا 1 بکرا ذبح کرا۔ اور قربانی کے تعلق سے بھی یہ کنفیوژن ہوتی ہے، تو اگر کوئی جانور بڑا جانور کسی نے لیا ہے قربانی کے لیے، قربانی یعنی بقرہ عید کی قربانی کے لیے، تو اس کے اندر اگر یہ شخص عقیقے کا حصہ بھی ڈالنا چاہے تو اس میں عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے قربانی کے جانور پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ اس شخص کی قربانی پہ کوئی فرق آئے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی نے جو ہے وہ بھینس کا انتظام کیا اور اس کے اندر اس نے اپنے گھر میں 3 حصے قربانی کے رکھے، یعنی اپنے رکھے، اپنے والد کا رکھا یا اپنی بیوی کا رکھا، 3 حصے۔ اب اس میں 4 حصے جو بھینس میں بچے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ اس کے 2 بچے ہیں تو دونوں کا عقیقہ کر دے، تو دونوں کے نام کے 2 حصے کر سکتا ہے، تو اس میں قربانی اور عقیقہ دونوں بھی مکس ہو سکتے ہیں ایک جانور میں۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے 4 بچے ہیں اور ایک بچے کا حصہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاروں ہی لڑکے ہیں، تو یہ بڑے جانور میں 4 حصے عقیقے کی بھی کر سکتا ہے اور 3 حصے قربانی کے کر سکتا ہے۔ الغرض یہ کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، حصے 1 ہوں یا 2 ہوں، ہر صورت میں عقیقہ ادا ہو جائے گا، مگر یہ کہ جس پہ قوت ہو بکرے کی تو وہ اسی کے بہتر، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہتر سے بہتر چیز صدقہ کرنی چاہیے، اس نیت سے وہ بہتر یہی ہے کہ جتنا اس پہ انتظام ہو کرے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی پہ انتظام تو ہے کہ وہ حصہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتا ہے، مگر اس نے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا رکھی ہے کہ بکرے ہی پر عقیقہ ہوگا اور 1 نہیں 2 پہ عقیقہ ہوگا، لہٰذا وہ ایسی صورت میں قرضہ لیتا ہے یا کہیں دوسرے ذرائع سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو یہ سب صورتوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یعنی شریعت نے کسی پہ اتنا پریشر نہیں ڈالا ہوتا، جو آدمی خود اپنی جان پر بوجھ ڈال دیتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے لہٰذا قرضہ لیتا ہے، ادھار کرتا ہے، سامان بیچتا ہے، تو یہ سی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو دونوں صورتوں میں قربانی کے اندر عقیقے کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے عقیقہ نہیں ہوا تو وہ شخص بھی قربانی کر سکتا ہے۔ لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وہ شخص قربانی نہیں کر سکتا جس کا عقیقہ نہیں ہوا، یعنی پہلے عقیقہ کرنا پڑے گا بعد میں قربانی کرانی پڑے گی، قربانی ادا ہی نہیں ہوگی جب تک کسی نے اپنا عقیقہ نہیں کروایا، تو یہ بھی جو ہے کم علمی کی باتیں ہیں۔ قربانی کا اور عقیقے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو صاحب مال پہ فرض ہوتی ہے اور عقیقہ کسی پہ بھی فرض نہیں ہوتا مطلقاً۔ یہ تو سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کرتا ہے تو اس کا جو ہے مستحب بتا دیے گئے ہیں کہ لڑکے کے لیے اتنے بکرے، لڑکی کے لیے بکری۔ اگر کوئی اس کے خلاف بھی کرے، یعنی لڑکے کے لیے بکری کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے،
اور حصے لینا چاہے تو جانور میں حصے بھی لے سکتے ہیں. یہ سب چیزیں شریعت کی مستحب چیزیں ہیں، اس پہ عمل کرنا بہتر ہے، کار ثواب ہے، مگر اس کو خود پر واجب ٹھہرا لینا یہ غلط ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار